ایم کیو ایم پاکستان اب دو دھڑوں میں نہیں بلکہ ایک نئی قیادت کی تلاش میں ہے، اور وہ قیادت خالد مقبول صدیقی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم لندن سے ہدایات حاصل کرتے ہیں۔ یہ الزامات کس نے لگایا اور نئی قیادت کون سی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن ایک بات جو اس ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ جو دورے پر بیرون ملک دورے پہ صحافی گئے ہیں اس میں ہمیں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسے صحافیوں کو نکال کر کے باہر کریں جو انتظامیہ کے لوگ ہیں اور زبردستی صحافت کو بدنام کر رہے ہیں اور صحافیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے، اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے، لیکن اب میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال کراچی میں ہو رہی ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹسوری صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ بننے والے ہیں۔ یہ بات کافی عرصے سے کی جا رہی ہے، لیکن فاروق ستار صاحب جو ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے ان پوری حالات کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ وہ سابق گورنر بھی رہے ہیں، لیکن عشرت العباد صاحب بھی اس سلسلے میں کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال کی جو میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال اس شہر میں اگر کسی نے بھرپور انداز سے شہر کی قیادت کو سنبھالنا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان نہیں چلے گی۔ پی ایس پی تو خیر ختم ہی ہو گئی، لیکن نئی ایم کیو ایم بھی نہیں چلے گی۔ اس کے لیے یقینی طور پہ کوئی ایسا نمائندہ ہونا چاہیے جس کو ایم کیو ایم لندن کی بھی حمایت حاصل ہو اور وہ گورنمنٹ آف سندھ میں بھی اچھی طرح سے کراچی کے معاملات پر گفتگو کر سکتا ہو اور کراچی کے معاملات کو سنبھالنے میں اس کا کوئی کردار ہو۔ ورنہ کراچی کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی شروع دن سے یہ پالیسی آج کی نہیں ہے، یہ برسوں کی یہ پالیسی ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو یہ پارٹی بنا رہے تھے کہ ایم کیو ایم کو بنانا بھی انہی کا کام تھا اور وہ لے کر کے آئے تھے، اور یہ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس کی اسٹیک ہولڈر تھی، اسٹیک ہولڈر تو ابھی بھی ہے، تھوڑی بہت ابھی بھی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو الطاف حسین کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے وہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی ایک ایسی صورتحال سامنے آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کن کن لوگوں کو یہ جو 2 اگست کی لڑائیوں کے بعد، جھگڑوں کے بعد اور ایم کیو ایم کے پر معمولی سی پابندی کے بعد، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اب یہ بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کی کام کی نہیں رہ گئی، بلکہ یہ کہیں اور جا کر کے اپنا کام کرنا چاہتی ہے، اور یہ اس صورتحال کو سنبھالنے میں ناکام ہے جس میں 32 صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو 32 صوبے، آخر ایک صوبہ تو کراچی بھی ہے نا، اور یہ پیپلز پارٹی اور نے اب پورے اندرون سندھ میں ایک مرتبہ پھر اس کراچی صوبے کے خلاف ایک دہشت گردی کا سلسلہ وہاں پہ معلوم ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پورے سندھ میں جو ہے نا کوئی لسانی فساد کی تیاری کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور اس میں وہ اس وقت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے صرف سندھ اندرون سندھ کے جو قوم پرست رہنما ہیں ان سے وہ خفیہ بھی اور اجاگر بھی کر کے اور بڑا بھی اور چھوٹا بھی ہر طرح کا ان کے ساتھ تعلق کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ کے بیٹے کو بھی سندھ میں وزیر اعلیٰ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات انہیں اپنے والد سے بھی سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی سندھ میں جو صورتحال پیدا کی تھی ممتاز بھٹو صاحب نے، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں وہ نہیں رہے، لیکن ایک اور صاحب بھی تھے ذوالفقار مرزا صاحب،
انہوں نے بھی یہاں آ کر کے بلکہ پریس کلب میں اپنی باضابطہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں نے اردو بولنے والوں کو مارنے کے لیے سندھ کی قوم پرست پارٹیوں کو میں نے اسلحہ فراہم کیا، اور اب وہ نہ پیپلز پارٹی میں نہ کسی اور پارٹی میں ہے۔ ہاں انہوں نے اپنی کوئی چھوٹی موٹی پارٹی بنا رکھی ہے، شاید اس میں کوئی پارٹی ہو، لیکن یہ ساری جو صورتحال اس وقت سمٹ رہی ہے مہاجروں کے حقوق کے خلاف، کراچی والوں کے حقوق کو چھیننے کے لیے، کراچی کے حقوق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور کراچی میں رہنے والوں کی زندگی تو جو پیپلز پارٹی نے 15 سال میں اجیرن کی ہے وہ کراچی میں سب سے زیادہ موجود ہے، سڑکوں پہ بھی موجود ہے، گلیوں اور محلوں میں بھی موجود ہے۔ نہ کراچی میں پانی ہے، نہ لائٹ ہے، اور نہ گیس ہے۔ یقینی طور پہ گیس تو آپ فوراً کہہ دیں گے تو وفاق کا معاملہ ہے، لیکن کے الیکٹرک کا اب ایسے علاقے جو جیسے آپ جیکب لائن میں چلے جائیں، آپ لانڈی میں چلے جائیں، کورنگی میں چلے جائیں، نئی کراچی میں چلے جائیں، آپ اورنگی اور دیگر علاقوں میں جو اردو بولنے والوں کے ہیں وہاں پہ 6 سے 8 گھنٹے اطمینان کے ساتھ لائٹ جاتی ہے، اور کچھ ابھی آتی بھی ہے، کچھ بیچ میں بھی چلی جاتی۔ تو یہ ساری صورتحال جو عدم اعتماد کی اور مینجمنٹ کو تباہ و برباد کرنے کی، اس کے لیے نئے یونٹ سے بھی کام شاید نہیں چلے گا جب تک کراچی کا الگ صوبہ نہیں بنے گا، اور الطاف حسین صاحب کو کراچی میں لا کر کے اور ان کی جو یہاں طاقت ہے اور ایم کیو ایم کی تینوں طاقتیں مل کے جب تک اس پورے صورتحال کو سنبھالیں گے نہیں، کراچی کے مسائل حل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ وہ کراچی کی کسٹوڈین ہے، اور پھر وہ اسی طرح بےایمانی کر کے کبھی میئر لے آئے گی، کبھی وزیر اعلیٰ کو لگا دے گی کہ وہ اس طرح سے جو ہے ہاتھ پاؤں مارتے رہیں، اور آخر کار اس پورے کراچی کے جو مسائل ہیں، جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے، جو سب سے زیادہ تجارت و صنعت کا ایک ہب ہے، اس کو برباد کرنے کے لیے صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان کو آگے بڑھا رہی ہے پیپلز پارٹی، اور ان کو انہوں نے اسلام آباد میں بھی بلایا ہے، اور اسلام آباد بلا کر کے ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ جناب یہ ساری صورتحال جو ہے اب ان کے ہاتھ میں ہے، آنی چاہیے ایم کیو ایم پاکستان کے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے جو لوگ ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بار بار جو پی ایس پی اور ایم کیو ایم کی پاکستان کی لڑائی ہے، اگر آپ لوگ اس وقت تھوڑے سے ہوش میں لے کے ناخن لے کر کے، اور اگر ایم کیو ایم لندن کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں اور تینوں مل کر کام کریں، تو یقینی طور پہ کراچی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔